جی جاوید الرحمان کے ساتھ گفتگو کا دوسرا حصہ جو ہے وہ آج میں آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں. آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے. ہم ان دو حصوں میں یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ پارلیمان میں جو چند چہرے آپ کو نظر آتے ہیں وہ تو اپنی جگہ موجود ہیں ہی، لیکن پس پردہ جو محرکات ہیں وہ کیا ہیں، کتنے لوگ اس کو سنجیدہ لیتے ہیں، حکومت کیا کر رہی ہے، اپوزیشن کیا کر رہی ہے، اور پارلیمنٹ اپنا رول اس طرح سے ادا کر رہی ہے جیسے اس کو کرنا چاہیے یا نہیں. تو دوسرا حصہ آج آپ کے لیے پیش خدمت ہے. جی، اس میں اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایوریج جو پچھلی اسمبلی یا اس سے پچھلی اسمبلی یا 3 اسمبلیاں جو ہیں ان میں ایوریج جو پارٹیسپیشن لیول ہے. اچھا، اس میں بیک بینچرز کی اہمیت کو بہت اب ذہن میں رکھیے گا. بیک بینچرز جو ہیں وہ بھی ایم این ایز ہی ہوتے ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے ووٹ لے کے آتے ہیں. اچھا، ان کی جو اس میں انٹرسٹ ہے ماشاءاللہ، کبھی پچھلی بینچوں والے لوگ کبھی پوائنٹ آف آرڈر کے اوپر کھڑے ہونا، چلے جی ان کو مائک نہیں ملا مان جاتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے لیجسلیشن میں کتنا حصہ لیا؟ آپ نے کتنے پوائنٹ آف آرڈرز کو چلے چھوڑ دیا؟ آپ نے کتنے سوال وہاں جمع کرائے اپنے حلقے کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے؟ کوئی سوال نہیں. 200 ایوریج جو ہیں ہر اسمبلی میں ایسے ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ گونگے بہروں کا کردار ادا کیا، 342 وہ بولے نہیں. یعنی آدھے سے جی زیادہ. جی، ایوریج. اور تقریباً 150 سے قریب اتنے ہیں جنہوں نے کوئی چیز موو نہیں کی، کبھی کھڑے ہوئے ہوں ماشاءاللہ سے، کبھی بولے ہوں. پہلے دن تو وہ اپنی ثقافت کو دکھانے کے لیے پٹکے بھی پہن کے آ جائیں گے، دھوتیاں بھی پہن کے، وہ انہوں نے دکھانا ہوتا ہے کہ جی ہم اپنی ثقافت کو یہاں ریپرزینٹ کر رہے ہیں. بہت اچھا ہے، بڑی اچھی بات ہے، آپ ضرور ریپرزینٹ کریں. لیکن آپ کا مین کام جس کے لیے آپ آئے ہیں وہ لیجسلیشن ہے. آپ نے یہاں لیجسلیشن یا آپ نے ڈیبیٹ کرنی ہے، ڈسکورس کرنا ہے. نئی بات، پہلے ڈیبیٹ جو ہوتی تھی وہ بات کسی چیز کے اوپر ہوتی تھی. اب آپ اتنی موٹی موٹی کتابیں 5-5 کلو کی ایک دوسرے کو مار رہی ہیں، اس قسم کی باتیں. آپ ٹھیک ہے، آپ کا اختلاف رائے ضرور ہوتا ہے، اختلاف رائے کسی بات پہ ہوتا ہے، کسی شخصیت کے اوپر نہیں ہوتا. ہم بات کر رہے تھے قانون سازی کی. قانون سازی میں آپ نے صرف آپ کی پارٹی کی طرف سے کوئی چیز کہہ دے گا، آپ سے باہر جب نکل کے کوئی مائکس میں پوچھتا ہے کہ آج قانون سازی جو ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا بتانے کے لیے. آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ قانون میں نے کس چیز کے اوپر میں اپنا ووٹ ڈال کے آیا ہوں. اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. بالکل. اچھا، اور آپ نے ہسٹورک فرسٹ میں ذکر کیا تھا کہ پارلیمان سیل بھی ہو چکا ہے، یہ کیوں ہوا اور کب ہوا؟ اچھا، پارلیمان جب پہلی دفعہ جب سیل ہوا، مشرف صاحب وہ 13 اکتوبر 99 میں آئے، تو اس کے بعد بہت ساری اس قسم کی چیزیں ہوئیں. سینٹ، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، یہ ساری چیزیں معطل ہو چکی تھی. اس میں ایک کام ہوا کہ انہوں نے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر صاحب ان کو بھی معطل کر دیا. اچھا خیر، وہ گئے، انہوں نے اپنا الہی بخش سومرو صاحب، انہوں نے اپنی سپریم کورٹ میں چیلنج کی، اور قومی اسمبلی اور اس سے متعلق کہ بھی قومی اسمبلی کو معطل نہیں کیا جا سکتا. ان کے ساتھ ایک اور بھی تھے، ایک اور ایم این اے، انہوں نے بھی اس طرح سے کیا تھا. ایک تو پارلیمنٹ اس وقت سیل ہوئی تھی، ٹھیک ہے، وہ ہسٹورک فرسٹ وہ پہلے لکھا جا چکا ہے، وہ بھی اسی نئی عمارت کا. ایک جو ہوا وہ یہ وبا جب آئی تھی، کرونا. اس کرونا نے، وہ ایک نیچرل تھا، اس کے اندر ہونا ہم مانتے ہیں کہ یہ ایک اچھی چیز، ایک اس کو کیونکہ وہ پھیلے نا. ایک ایم این ایز جو ہیں مختلف علاقوں سے آ رہے ہیں، ظاہری بات ہے اس بلڈنگ میں آئیں گے، ان کے ساتھ 10-10 5-5 6-6 لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی کو وہ نہ کریں. اچھا، اس کے اوپر سب سے پہلے میں ایک بات بتاؤں کہ ایم این اے تھے بلوچستان سے، بی این پی سے. انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ایم این ایز کو یہ کرونا کی وبا لگ جائے، اس سے پہلے کہ اس کو سیل کر دینا چاہیے. لیکن ان کی بات نہیں مانی تھی. جب وہ ایک دوسروں کو لگ چکا تھا کافی ساروں کو، پھر اس کے بعد یہ ہوا تھا. خیر،
اب جو پارلیمان جو سیل کیا گیا ہے وہ اسپیکر صاحب نے پچھلے دنوں جو سیل کیا تقریباً 2-3 مہینے پہلے جوائنٹ سیشن میں انہیں کسی جو بات کی جاتی ہے انہیں کسی نے کہا کہ اس کے اندر ہنگامہ ہو سکتا ہے جو شنید تھی ایک اس کے اوپر. اب پارلیمانی صحافی جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں تو جناب وہ تالا لگا ہوا ہے اور وہ اندر جانے کی اجازت نہیں ہے, یہاں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے. پارلیمنٹ سارجنٹ ان آرمز وہاں موجود تھے, انہوں نے کہا جو کچھ ہے وہ اندر ہی ہے, آپ باہر سے اندر نہیں جا سکتے. اور یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ پارلیمنٹ کا سیل ہو جانا. آپ نے پارلیمنٹ کو سیل کرنے کا فیصلہ آخری دن کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وہ پاسز موجود تھے. یہ جو جوائنٹ سیشن کا جب باقاعدہ کارڈ دیے جاتے ہیں کہ اس کے اوپر پھر آپ شرکت کر سکتے ہیں. ویسے تو آپ ہر سیشن کا کارڈ ہوتا ہے لیکن پارلیمنٹ اس کا کارڈ ذرا علیحدہ سے ہوتا ہے. بالکل صحیح. وہ کارڈ لے کے ہم جب گئے کہ آپ نے تو ہمیں انوائٹ کیا ہوا ہے, نے کہا جی انوائٹ وغیرہ تو کیا ہوا تھا لیکن اب یہ سیل ہو چکی ہے. یہ عمارت 2 دفعہ نہیں 3 دفعہ سیل ہو چکی ہے اور ایک دفعہ یہ اب تقریباً 2-3 مہینے پہلے ہی سیل ہو چکی ہے. بالکل صحیح. اچھا تو اس کے علاوہ جی آپ کچھ کہہ رہے تھے. اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی یہ صدارتی خطاب کے اوپر. صدارتی خطاب کے اوپر سب سے پہلے جو صدارتی خطاب وزیر اعظم کا اور صدر کا پارلیمان میں آنا ہمیشہ بہت بڑی خبر ہوتی ہے, جو اراکین ہیں ان کے لیے بھی بڑی اہمیت کا موقع ہوتا ہے. جی بالکل. اچھا اس میں جب یہ صدارتی خطاب ہر پارلیمانی سال کے آغاز میں روڈ میپ دینے کے لیے صدر صاحب آ کے خطاب کرتے ہیں. اس خطاب کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ یہ گولز اچیو کرنی ہے, یہ خامیاں رہیں, یہ ہم آپ سے توقع کر رہے ہیں کہ آپ یہ چیز کریں گے. مشرف صاحب نے آ کے اس روایت شکنی کی تھی, انہوں نے ایک دفعہ خطاب کیا, باقی دفعہ خطاب نہیں کیا تھا, وہ چھوڑ دیا تھا. اس کے اوپر تو بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ جی خطاب نہیں کیا گیا تھا, یہ پارلیمانی سال اس طرح سے چلائے گئے. اب آپ لوگوں نے کیا کیا, یہ جو ان کے بعد کی جو اسمبلیاں آئیں, آپ لوگوں نے یہ کیا اکثریت نے کہ وہ سارا سال آپ کا ایجنڈے کے اندر یہ آ رہا ہے کہ پارلیمانی خطاب کے اوپر بحث ہوگی, یہ بحث ہوگی, لیکن آپ اس کو بحث کو سمیٹ رہے ہیں بالکل آخری دنوں کے اندر. اچھا پیپلز پارٹی نے اسے سمیٹ تو دیا, چلو جی آخری دن انہوں نے کچھ وہ آخری دنوں کے اندر, پی ایم ایل ایم نے بھی کسی طریقے سے انہیں سمیٹ دیا. موجودہ اسمبلی نے یہ جو تیسرا پارلیمانی سال گزرا ہے, آخری دن بغیر ڈیبیٹ کے انہوں نے ہسٹورک فرسٹ میں اپنا نام اس طرح بھی کر دیا کہ بغیر ڈیبیٹ کنکلوڈ کیے. ان کی پارٹی ہمیشہ کہتی ہے کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو 70 سال کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا, تو انہیں پارلیمان میں بھی تو پھر ایسے ہی کام کرنے ہیں. اب اگر ہم اس کو ریپ اپ کرتے ہوئے اس سوال کی طرف آ جائیں جو میں نے شروع میں اٹھایا تھا, جو عمران خان صاحب کا اپنا طرز عمل ہے پارلیمان کے اندر, تو تھوڑی سی بات اس پہ کر لیں. اس پہ کرتے ہیں سر. ایک آخری جو ہے وہ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے کہا تھا کہ ہماری جو یادداشت ہے وہ 35 سیکنڈ کی سکرین کی ہوتی ہے, جو زیادہ سے زیادہ. آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں ایک بہت بڑا سکینڈل ہم لوگوں کے سامنے آ گیا تھا, یہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب کے الیکشنز ہونے تھے, یہ اس وقت کیمرے نظر آ گئے تھے اوپر, 2 کیمرے ادھر 2-3 کیمرے ادھر, وہ کدھر کیمرے گئے ہیں؟ ان کے اوپر بات آئندہ کبھی آپ نے سنی کسی اخبار میں, کسی ٹی وی شو میں, یا کسی کی یادداشت میں؟ وہ محفوظ ہی نہیں ہے وہ کیمرے کہاں سے لائے گئے تھے, کہاں گئے اور کیا ہوا. بالکل صحیح ہے. چیپٹر کلوز. اگلی بات آپ نے سب سے پہلے جو بات کی تھی وہ پرائم منسٹر صاحب کی. پرائم منسٹر صاحب نے جب یہ آئے تو انہوں نے کہا کہ جناب میں کوسچن آر لوں گا, میں خود جواب دوں گا, اپوزیشن کی طرف سے سوال کیے جائیں گے. وہ سوال وہ اس طرح سے بالکل کچھ بھی نہیں ہوا. اس کے اوپر وہ انہوں نے کہا کہ جی قانون سازی ہوگی, وہ قانون سازی بھی نہیں ہو سکی, اور نہ ہی. اور نواز شریف جو کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوتی تھی کہ وہ بہت کم تشریف لاتے ہیں, وہ عوام میں آتے نہیں ہیں, لیکن وہ آتے تھے. پیپلز پارٹی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کے یوسف رضا گیلانی صاحب ہوں یا دوسرے صاحب ہوں, وہ
राजा परवेज अशरफ हों, वो ऐवान में आते थे, टाइम देते थे, पार्टिसिपेट करते थे। हुँ, इमरान खान साहब नेशनल असेंबली के अंदर उनकी कुछ ऐसा एक पार्लिमानी साल के अंदर ऐसे रिकॉर्ड भी हैं, उन्होंने 2 दफ़ा आए। हुँ, एक पार्लिमानी साल और जॉइंट सेशन में आएँगे या किसी बहुत बड़ी बात हो उसकी आएँगे। उन या उनकी जो पार्टिसिपेशन और उनकी बैठने की टाइमिंग्स वो भी बहुत मखसूस रही है। बहुत कम पार्टिसिपेशन, बहुत से हम अगर हम डिसइंटरेस्ट का नाम दें तो हुँ। वो भी हम दे सकते हैं कि उन्होंने पार्लिमान प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ हाउस की बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ होती हैं पार्लिमान के बाहर भी। ये हुँ। इस बात को सब लोग तस्लीम करते हैं। वैसे ये लेकिन इल्ज़ाम तो नवाज़ शरीफ साहब पर भी लगता था कि वो पार्लियामान में ज़्यादा नहीं आते। आपको लगता है कि खान साहब ने इस मामले में भी उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है? जी, उसमें सबकत ले गए हैं। यही मेरा ख़्याल है कि बॉटम लाइन है हमारी इस सारी गुफ्तगू की, जहाँ से हमने बातचीत शुरू की थी और अरकान के तर्ज़ अमल का हमने तज़किरा किया कि जब कायदे-ऐवान ही इस किस्म की एग्ज़ाम्पल सेट करेगा, तो नीचे जो लोग हैं, वो उसको कैसे संजीदा ले सकते हैं? सो वो आपको फिर नज़र आता है मुख्तलिफ़ जगहों पर और हमारी सियासी जमातें जो हैं, उनको इस हवाले से कसूरवार ठहराया जाना चाहिए कि वो भी नहीं चाहते कि उनके अरकान फ़ाल हों, उनके लिए इन अरकान की जो अहमियत है, वो बस यही है कि जब उनके वोट की ज़रूरत हो, तो वो आकर ठप्पा लगा दें या दस्तखत कर दें। इन मामलात पर हम आइंदा भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। जावेद साहब जो हैं उनसे इस हवाले से ये दिलचस्प गुफ्तगू जारी रहेगी। आज आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुँचती रहे। आज इतना ही। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।